ہم مسلمان ہیں بہرحال، اور اگر ہم کہتے ہیں ہیلو تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، نہیں آتا پر بھی سلام کہنا بہتر ہے، کہیں ہیلو کہہ دیا تو بالکل ہی یعنی لگے سلام دنیا سے نکل گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلو ظاہر کم سے کم باقی بچ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو قطعاً ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ لہذا اگر سامنے والا کہتے ہیں وعلیکم السلام تو پھر میں کہتا ہوں التماس دعا، ابھی تو دعا دی تھی یار، ابھی تو وعلیکم السلام جو کہا تھا یہ دعا ہی تو تھی، پھر میں اس کو کہتا ہوں التماس دعا کرنا، ٹھیک ہے، جبکہ اس نے ابھی دعا دی تھی۔ صحیح ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو میں نے سلام کہا یہ واقعاً کوئی دعا تھی، اس کو نہیں، ہم نے ایسے ہی دیا تھا، اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی قصد نہیں تھا۔ اگر ہم صرف اتنا کرنا شروع کر دیں، یہ جو چیزیں رائج ہیں ہمارے درمیان ان کو تھوڑا سا بہتر کرنا شروع کر دیں، شاید بہت زیادہ عبادتوں کی بعد میں ضرورت پڑے گی، پہلا عمل یہی ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، اپنے دل سے سوچیں مجھے اس کو دعا دینی ہے، میں اس کو دعا دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کا مطلب کیا ہے؟ یا مثلا کہتے ہیں آپ اللہ حافظ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب تمہاری حفاظت اللہ کی حفاظت میں تم ہو کر جاؤ۔ آیا واقعاً کوئی خدا حافظ کہتے وقت سوچ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہماری بہت ساری چیزیں اس طرح مشہور ہیں، معروف ہیں، لیکن معلوم نہیں ہیں۔ شکر بھی ایسے ہی ہے، مشہور ہے الحمدللہ کہنا مشہور ہے، شکر خدا بجلاؤ یہ بھی مشہور ہے، لیکن معلوم نہیں ہے ان کا اصل مطلب کیا ہے، خدا متعال نے اصل میں کیا چاہا ہے۔ تو اب ہم ایک قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شکر کے پیچھے خدا متعال نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ ایک دو چیزیں ہیں جو ہم اس باب میں کہہ سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ آپ نہ کہیے گا کہ میں بال کی کھال نکال رہا ہوں، لیکن میں ابھی اس پہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے ذہن میں اب جو چیزیں نا انسان کو بول دینی چاہیے۔ مجھے اب ایک بات کا خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو مر جائیں بغیر کہے۔ اب میں سوچتا ہوں مرنے سے پہلے بول دو، کیا پتہ کب موت آنی ہے۔ دو چار چیزیں جو سمجھ میں آئی ہیں بول دو، کچھ اس میں اگر کوئی حسن ہوا، کوئی خوبی ہوئی تو شاید اس پہ کوئی ثواب مل جائے گا۔ ایسے انسان سینے میں رکھ کے مر جائے تو اس میں کوئی ثواب تھوڑی ملے گا کہ آپ دل میں تھا آپ کے۔ اچھا مثلا جب میں اور آپ درود بھیجتے ہیں، کم از کم اتنا کریں نبی کی ذات کو سوچ لیں، کم از کم اتنا کریں۔ ابھی ہم لوگ جو درود بھیجتے ہیں نا، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارا درود تقریباً ٹائم آؤٹ ہے۔ ہمارا درود وہی چیز ہو گئی ہے جو تقریباً ٹائم آؤٹ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک کام چل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ایک بریک، اب ایک بریک کیا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں درود۔ اچھا سامنے والا بھی نہیں سوچتا بھائی درود بھیجنا ہے، نبی کی ذات کو سوچنا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ نبی کی ذات کو بھیجنا ہے، لہذا ہمارا معاملہ تو اور خراب ہوتا ہے۔ ہم دوسرے کہتے ہیں درود بھیجو، پھر اپنی سوچتے ہیں۔ سامنے والا تو پھر لفظ سے بول دیتا ہے درود، پڑھوانے والا تو وہ بھی نہیں بولتا، اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اب کیا کریں، جب درود بھیج رہے ہوں کم از کم اتنا کریں نبی اور ان کی آل کو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں۔ اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے سوچیں؟ میں نے اپنے لیے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب بھی درود بھیجوں گا نبی کے روضے کو سوچ لوں گا، اور ایک دفعہ جیسے اہل بیت کے روضوں میں سے کسی ایک روضے کو سوچ لوں۔ صحیح ہے، مثلا آپ نے درود بھیجا، آپ نے نبی کا نام بھی لینا ہے، ان کی آل کا نام بھی لینا ہے، ایک دفعہ نبی کے روضے کو سوچ لیں، ایک دفعہ جنت البقیع کو سوچ لیں، تو کیا ہوا، آپ نے نبی اور ان کی آل پر درود بھیج دیا۔ یا آپ کوئک اسکین بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سوچیں نبی اور ان کی آل جہاں کہیں پر بھی دفن ہے، سب پہ درود، ٹھیک ہے۔ اب درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ تو اس طرح شکر کے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ پہلی چیز ہم جیسے ہم شکر کی بات کہیں، ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ خدا تو ہی ہے جو دینے والا ہے، میری صلاحیت نہیں تھی، میری لیاقت نہیں تھی، جو بھی نعمت ملی ہے تیرا رحم و کرم ہے، تیرا لطف و کرم ہے، تو نے دیا ہے۔ حقیقت یہ کہ ہماری صلاحیت نہیں تھی، یعنی وہی جو ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا خدا سے کہ خدایا معاملہ عدل سے نہ کر، اپنے فضل و کرم سے کر۔ عدل کرے گا نہ کوئی نعمت مل پائے گی، نہ کوئی نعمت رک پائے گی، اور فضل و کرم سے معاملہ کرے گا تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ تو پہلی چیز جو سوچے، جیسے ہی وہ کہ خدا کا شکر بجا لائے، یہ سوچے کہ خدا تو نے دیے اور یہ تیرا ہی لطف و کرم ہے جس سے مجھے نصیب ہوئی ہے۔ دوسری بات کیا سوچے، اب مجھے کرنا کیا ہے اس نعمت کے ساتھ؟
اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ کیوں خدا نے دی ہے؟ کیا چاہا تھا خدا نے متعال نے؟ اس کو ان ڈیپتھ سوچنا شروع کر دیں. جتنی بڑی نعمت ہے اتنا زیادہ غور و فکر کریں. کیوں؟ دوسروں کو نہیں دی ہے، مجھے دی ہے. اب مجھے سوچنا پڑے گا. مثلا میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں یہ جو خدا متعال نے طالب علم بننے کا موقع دیا یہ نعمت ہے. قبول ہے کہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے نا. ابھی میں سوچتا ہوں خدایا اس دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان تھے، تقریباً 1.5 بلین مسلمز. اس 1.5 میں شاید 15 سے 20% اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت مطلقہ کے معتقد ہیں. تو نے ان میں سے ایک قرار دیا. اس 20% میں سے جو کروڑوں لوگ بن رہے تھے ان میں سے چند ہزار لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علمی مراکز تک روانہ کیا. ان چند ہزار جانے والے میں سے اکثر لوگ جلدی واپس آ سکتے تھے. ان میں سے تو نے مجھے توفیق دی کہ میں کچھ سال وہاں پر رکوں. کیا چاہتا ہے تو؟ اب تو مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان توفیقات میں ہمارا کردار کم ہے. کسی کی دعا لگ گئی ہو ہم لوگوں کا کردار کم ہے. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا خدا یہ جو تو نے کیا ہے اب تو کیا چاہ رہا ہے مجھ سے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری ہو سکتی ہے. اس کے بعد اور میں اگر آپ کی چیز خدمت میں عرض کرنا شروع کروں، ان حالات کو دیکھتا ہوں تو اور پریشانی ہوتی ہے کہ خدایا تو نے اتنے خوبصورت موقع پر جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس میں کوئی بہت عظیم مصلحت ہونی چاہیے. سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں ایک جملہ استعمال فرمایا خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جاہلیت میں پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم جاہلیت سے دوچار ہو جاتے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ. ہمیں تو نے اسلام کے دور میں زندہ کیا. اب میں خدا متعال کا شکر بجا رہا ہوں خدا تو نے اس دور میں زندہ کیا جو شیعت کی عظمت کا دور ہے. بحمداللہ شیعت کی کمال کا دور نظر آ رہا ہے. بحمداللہ پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر ابھرتی بھی نظر آ رہی ہے. ایک وہ دور تھا جب ہم زوال سے دوچار ہو رہے تھے، اب وہ دور نہیں ہے. اب لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ہر طرف اور ان قربانیوں کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. بحمداللہ لبنان کے اندر نتائج برآمد ہوئے ہیں، بحمداللہ عراق کے اندر نتائج برآمد ہوئے ہیں، ایران کے اندر نتائج برآمد ہوئے. یہ کہ ہر طرف شیعت کے نام پر فتح و نصرت مل رہی ہے، البتہ امتحانوں کے بعد. اس میں ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم کس بات کے ذمہ دار ہیں؟ ہم صرف اپنے ذمہ دار ہیں. نہیں، ہم ہرگز نہیں ہیں ایسے. اگر ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہیں، تو شیعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمام دنیا کے شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مشکلات سے گزرے ہیں، مصیبتوں سے گزرے ہیں، پرچم اہل بیت کو سربلند کیا ہے. میں تو ایک بات سوچتا ہوں، کوئی فتح لیتا ہے قربانیاں دے کر، ہمارا سر یوں ہی فخر سے بلند ہوتا ہے. اب کہ ہم نے قربانی بھی نہیں دی ہوتی اس کے پیچھے. اتنے کارنامے انجام دیے لبنانیوں نے، ہم لوگوں نے اس کے اوپر تعریف حاصل کی. کوئی قربانی دی تھی ان کے ساتھ مل کر؟ نہیں. بحمداللہ اتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے عراق اور ایران کے اندر قربانیاں دیں اور اس کے نتیجے میں کچھ ان کو فتوحات نصیب ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے بھائی تم نے کوئی قربانی دی ہے اس میں؟ نہیں. اب ہم نے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہم کب قربانی دیں گے؟ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا؟ علم وہ پھیلائیں، علمی مرکز وہ بنائیں اور جناب علی کتابیں وہ چھاپیں، کتابیں وہ پڑھیں، دشمن سے وہ لڑیں، قربانیاں وہ دیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی ہیں. تو ہم کہاں سے وہی ہیں؟ کہاں سے وہی ہیں؟ ان میں سے کون سا کام ہم نے کیا؟ ابھی آپ خود اٹھا کے دیکھ لو. بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو شیعت کی مجموعی تعداد ہے، بر صغیر پاک و ہند میں افریقہ کو بھی شمال کر لیتا ہوں، تینوں کو ملا لیتے ہیں، ان تینوں کو ملائیں تو ہماری مجموعی تعداد ایران سے بہت زیادہ نہیں ہے. ہم ایران سے بہت زیادہ نہیں ہیں. عراقی یقیناً ہم سے کم ہے. اگر پاکستان، ہندوستان، افریقہ سب میں ملا لیں شیعہ کو، عراقی یقیناً ہم سے کم ہے. اس کے بعد کہ ہم سے پوچھے تمہارا آؤٹ پٹ کیا ہے، میں آپ کو آؤٹ پٹ گنوا دوں. 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے کوئی ایسی اردو یا انگلش میں ہم نے کوئی کتاب لکھی ہے جو فارسی میں ترجمہ ہوئی ہو؟ ہم نے کوئی کتاب لکھی ہے جو عربی میں ترجمہ ہوئی ہو؟
تو بھائی یہ جو 300-400 ملین لوگ ہم لوگ بن رہے ہیں، سارے مسلمان اگر شمار کر لیں، اس میں شیعت کو بھی اگر چلو میں شمار کروں، صرف شیعہ لے لیں، تب بھی کئی ملین بن رہے ہیں، کئی 10 ملین بن رہے ہیں، کتنے کروڑ لوگ بن رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی جو فارسی عربی میں ترجمہ کرنے کے قابل بن جائے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے مراکز تشکیل نہیں دیے، ہمیں جو اس کے اوپر محنت کرنا چاہیے تھی اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے۔ یہ ہماری خطا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اچھا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب اور تھوڑا سا اس کو کوریتے ہیں، بھئی ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے مدرسے تو بنائے ہیں، مدرسے بنائے، ہاں ابھی تو کچھ شروع ہوا ہے، پہلے تو وہ بھی نہیں تھا، ابھی شروع ہوا ہے۔ میں پاکستان میں نوٹ کر رہا تھا، یہ جو ہمارے پاس وفاق مدارس ہے پاکستان کے اندر، یہ 1954 میں یہ بنا ہے، 1954 میں۔ جب یہ 1954 میں بنا ہے تو کل شیعہ مدارس کی تعداد 6 تھی، 6 مدرسے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر، اور اب سب میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں، ابھی سے پاکستان کو بولتا ہوں چونکہ اس کے اسٹیٹسٹکس مجھے زیادہ پتہ ہوتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر سارے شیعہ دینی طالب علم ملا لو، سارے شیعہ دینی طالب علم چاہے 2 دن کا ہی کیوں نہ ہو، مشکل سے 8000 ہیں، مشکل سے 8000 ہیں۔ اور میں عرض کروں دارالعلوم کورنگی کراچی کا ایک مدرسہ ہے بڑے بھائیوں کا، ایک مدرسے کے اندر 8500 طالب علم، اور ہمارے پورے پاکستان کے اندر ہمارا مستقبل کیا ہے بھائی؟ کیا مستقبل ہے ہمارا پھر؟ یعنی یہ دین کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کچھ اور کر لیں گے؟ کیا کر لو گے؟ ہم کس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اچھا کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ بہت سادہ سی وجہ ہے، ہر ایک کو اپنی اولاد کسی اور کام کے لیے عزیز ہے۔ کسی کو کوئی نہیں مل رہا جو یہ کہے کہ میں اپنی اولاد اس دین کے کام کے اوپر لگانے کو تیار ہوں۔ ہر ایک کو کوئی کیریئر عزیز ہے، ہر ایک کو چاہیے میری اولاد کہیں اور چلا جائے، اس میں نہ آئے۔ اب ایک لطیفہ مانند آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم لوگ جو زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پیسہ لے لو، مدرسہ کھول لو، اس سے زیادہ نہ آنا۔ صحیح ہے؟ اب اس پہ سنیے، ایک دفعہ میں کراچی میں، پاکستان میں فیصل آباد کے نزدیک ایک مدرسہ بنا ہوا تھا، بہت اچھا مدرسہ بنا ہوا تھا، اس زمانے میں انڈر کنسٹرکشن تھا، لیکن باہر میں دیکھنے گیا، دیکھا اس میں کچھ بچے ہیں، کچھ زیادہ مجھے آئی کیو فیل نہیں ہوئی کہ بچوں کی آئی کیو کو بہت اچھی ہوگی، تھوڑا سا میں وہ ہوا، سیٹ بیک تھا میرے لیے کہ یار اتنا اچھا مدرسہ بنا لیکن کوئی زیادہ پبلک اس میں نظر نہیں آ رہی۔ بارہ وہ جو بنانے والے تھے وہ ایک خاص برادری کے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو ہے مدرسے کے بچے کم سے کم آپ کی برادری کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر، مشکل کیا ہے؟ پھر اس نے یہ لطیفہ سنایا، یہ بات سنائی، لطیفہ نہیں سمجھ لیجئے کہانی ہوگی شاید لیکن ایک سبق آموز ہے۔ کہنے کا وہ ایک بادشاہ نے ایک مدرسہ کھولا، بڑا زبردست مدرسہ، بہت عالی شان مدرسہ، سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا، کنسٹرکشن زبردست قسم کی کنسٹرکشن ہو گئی، اس میں جناب ایک بڑے سے عالم کو بلایا، اس کو پرنسپل بنا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کو بلایا پرنسپل کو اور پوچھا بھائی کتنے اس میں اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس نے بتایا اتنے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے بتایا یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ کس کس خاندان سے آئیں؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی وہ ایک جو ہے وہ چمار کا بیٹا ہے، ایک وہ لوہار کا بیٹا ہے، ایک بڑھئی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیشوں کے بیٹے ہیں، یہ جو بڑی بڑی فیلڈ ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں آیا؟ سپہ سالار کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا سرکار کوئی نہیں ہے۔ درباریوں کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا سرکار اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا بڑوں کا کوئی نہیں ہے، سبھی چھوٹے چھوٹے تو نے بھر لیے؟ کہنے کا سر ایک آپ کام کر دیں، سارے بڑوں کے بچے یہاں آئیں گے، ایک کام آپ کر دیں۔ کہنے لگا کیا کام؟ کہنے لگا ایسا ہے کل ہاتھی لے کر مدرسے آنا، کل آپ ہاتھی لے کر مدرسے آنا، مجھے ہاتھی پہ بٹھا دینا اور خود اس کی باغ پکڑ کے بازار میں ایک چکر لگا لینا۔ ایک دفعہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے رسی پکڑی ہوئی ہے، میں ہاتھی پر بیٹھا ہوں اور ایک بازار کا چکر لگا لیا، سب بڑوں کے بچے مدرسے میں ہوں گے۔ سبق سمجھ میں آیا؟ جب تک آپ رسپیکٹ نہیں دو گے کہ آپ کا کوئی بچہ مولوی بنے، اس وقت تک کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کا کام ہے، میں بولتا رہوں گا کچھ نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے یہ تو پھنس چکا ہے نا اس لیے کہہ رہا ہے، ہماری اولاد کوئی پھنسا دے گا۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے دین کے لیے کرنا کیا ہے۔ اچھا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قربانی چاہیے، یہ قربانی کون دے گا؟ یقین فرمائیے میں جتنا دین کے اندر غور کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی یہ بات،
اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے میں دین پہ چلوں گا مجھے قربانی نہ دینی پڑے، یہ دین نہیں بچے گا، یہ دین پامال ہو جائے گا، یہ دین اپنی روح سے محروم ہو جائے گا۔ اس دین کے لیے یقیناً کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کسی بھی عبادت کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی کار خیر کو دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام طلب کر رہا ہے، خاص کر آج کے دور میں، بالاخص آج کے دور میں طلب کر رہا ہے کہ بھائی قربانی دو، بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ہم دین کے اندر کوئی ایسا کام کر لیں گے، نہ میں اپنا شیڈیول چینج کروں گا نہ وہ اپنا شیڈیول چینج کرے گا، سب اپنی اپنی زندگی میں مشغول رہیں گے، مگن رہیں گے، اور ہمارا دین ترقی کرتا رہے گا، نہیں، دین ترقی نہیں کرے گا۔ ہم مساجد بڑی ہو جائیں گی، مساجد بڑی ہو جائیں گی، لوگوں کی تعداد ممکن ہے زیادہ نظر آنے لگے، لیکن دین ترقی نہیں کرے گا۔ دین کی ترقی کسے کہتے ہیں؟ دین کی ترقی لوگوں کی تعداد بڑھنے سے نہیں ہوتی، دین کے اہداف پورے ہونے سے ہوتی ہے۔ دین کا ہدف پورا ہو، دین کا مقصد پورا ہو۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ ایک جملے کے اندر دین کا مقصد ہے زمین کے اوپر عدل قائم کرنا، یہ دین کا مقصد ہے۔ لہذا جب وہ امام تشریف لائیں گے، پورے مکاتب فکر قبول کرتے ہیں، ان امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سب کے پاس ایک روایت ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو آئیں گے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 1200 سال اہل بیت کی حاکمیت کا انتظار کیا ایک جملے کے لیے، کیا؟ قسطا وعدلا، زمین پر عدل و انصاف چاہیے، یہ اللہ کو چاہیے۔ اب یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ زمین پر اللہ کو عدل و انصاف کیوں چاہیے؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس کے بندوں کی بہترین صلاحیتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب معاشرے پہ عدل و انصاف ہوتا ہے، اور اگر معاشرے کے اوپر ظلم ہو انسانوں کی صلاحیتیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خدا چاہتا ہے بندوں کی صلاحیتیں بڑھیں، لہذا وہ چاہتا ہے عدل و انصاف ہو۔ یہ معاشرے کا پہلا ہدف ہے، اسلام کا پہلا ہدف ہے۔ امیر المومنین نے قربانیاں دیں، کیوں قربانیاں دیں؟ عدل و انصاف چاہیے۔ کیوں حکام وقت سے چیخ چلا کر مقابلے کے اوپر اترتے تھے؟ ان باتوں کو سوچنا پڑے گا ہمیں، کیوں امیر المومنین مقابلہ کر رہے تھے؟ اور کل ہم نے کچھ پڑھا، وہ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ کے دیا۔ ایک بات، 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے، بھائی میں ابھی زندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور بے احتمال قوی کل اگلی مجلس تک بھی اگر زندہ رہا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو بجائے یہ کہ 10 لوگوں سے کہیں کیا ہوا، مجھ سے بھی پوچھو، میں بھی تو بتاؤں کہ کیا ہوا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، تاریخ پڑھیں، کتابوں کو پڑھ لیں۔ ان کتابوں کو الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد ایک جو بہت بڑی برکت ملی ہے کہ جو کتابیں پہلے صرف کتاب خانوں کے اندر خاک کھا رہی تھیں اب ری پرنٹس ہو کر بازار کے اندر موجود ہیں۔ مثلا شیخ عباس قمی کی ایک کتاب ہے بیت الاحزان، پڑھ لو، اس میں بی بی کے مصائب لکھے ہوئے ہیں، بی بی کے مصائب پر اتنی کتابیں موجود ہیں، پڑھ لو کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو آیت اللہ بہاؤالدین کا ریفرنس دیا، وہ کراچی کے اندر حیات ہیں، اسی لیے میں نے بار بار کہا بھائی ابھی زندہ ہیں، کہ کوئی یہ نہ سوچے ابھی مر گئے ہوں گے تو ہم کس سے پوچھیں گے، نہیں ابھی زندہ ہیں، وہ جا کے پوچھو۔ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہوگا، کیوں؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں ہم، جا کے تاریخ میں دیکھیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو مصائب بیتے ہیں، بقول آغا بہجت کے کسی نے پوچھا آغا جان یہ جو اتنے مصائب لکھے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار پر، یہ سب ان پر ہوئے ہیں؟ فرمایا جو کچھ ہوا ہے وہ عقل بشری میں نہیں آنے کا ہے، عقل بشری میں نہیں آئے گا، اتنا کچھ ہوا ہے۔ ابھی تو ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا کہ صرف بی بی کو ایک تماشا مارا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ ہوا ہے۔ جا کر دیکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، مطالعہ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں بعض مصائب ایسے ہیں میرا جیسا خادم جرأت نہیں کرے گا زبان سے نکالے، نہیں کرے گا جرأت۔ کیوں جرأت نہیں کرے گا؟ میرا دل کڑتا ہے، مجھے لگتا ہے میرے مولا کا دل کڑتا ہوگا، میں جرأت نہیں کروں گا۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہیں پر، اس میں لکھا تھا ایک آدمی نے ایک آدمی جیسے کوئی مصائب پڑھ رہا ہے، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مجلس کے اندر شرکت کر رہا ہوں، مصیبت پڑھنے والا ایک مصیبت پڑھ رہا ہے، مصائب بیان کر رہا ہے، دیکھتا ہے میں نے خواب میں دیکھا جیسے امیر المومنین بھی مجلس کے اندر تشریف فرمائے۔ کہنے کا میں نے دیکھا کہ امیر المومنین بھی مجلس کے اندر تشریف فرمائے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا مصائب پڑھنے والا مصائب پڑھ رہا ہے، امیر المومنین رو رہے ہیں، امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں۔
پھر مصائب پڑھنے والے نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک مشکل پڑی، ایک مصیبت پڑی، کہنے لگا میں نے دیکھا امیر المومنین کی آنکھوں میں لال رنگ اتر آیا اور گھور کر انہوں نے ذاکر کو دیکھا کہ جیسے ان کو پسند نہیں آیا کہ یہ مصیبت پڑھی جاتی، دل پہ سخت گزرا۔ بہت کچھ ہے، ابھی جا کے مطالعہ تو کر لیں، کم از کم جا کر دیکھ تو لیں کہ کیا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آ کر ہم جو کچھ بھی کرنا ہے، بھائی ابھی ہم ہیں، ہم سے بات کرو، پوچھ تو لو کہ کیا ہوا ہے، تاکہ یہ کام مسائل نکلیں۔ البتہ یہ سب ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں کافی تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ کتابیں ابھی موجود ہیں، ان میں جا کر دیکھا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بات کے اوپر غور کیجئے گا، اہل بیت اطہار علیہم السلام 11 ائمہ شہید کیوں ہوئے؟ یہ 11 ائمہ شہید کیوں ہوئے؟ اب میں آپ کی خدمت میں ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک آدمی یہاں پر ہے، انتہائی پرہیزگار ہے، وہ پرہیزگاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا۔ ہماری پرہیزگاری یہ ہوتی ہے، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا، سر جھکا کے آنا، سر جھکا کے جانا، ہم لوگ اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، چلیے وہ ہمارا والا پرہیزگار ہے، سر جھکا کے آتا ہے، سر جھکا کے جاتا ہے، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے۔ اسے کوئی قتل کرے گا؟ اسے کوئی مارے گا؟ آپ خود سوچئے، بھئی اس کو کسی سے لینا نہیں ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے، یہ نظریں جھکاتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے سامنے ثواب ہوتا ہے، یہ نظریں جھکاتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، یہ آواز نہیں اٹھاتا، اس کے سامنے کوئی مظلوم بلکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسے کوئی مارے گا؟ اسے کوئی کیوں مارے گا؟ اس نے کیا بگاڑا ہے؟ بلکہ زیادہ سے زیادہ کوئی ظالم یہ بھی کرے گا کہ اس کے حجرے پہ جا کر اس سے کہہ دے گا میرے لیے ذرا دعا کرنا، وہ اس کے لیے بھی دعا کر دے گا، وہ بھی مسئلہ نہیں، وہ جائے گا اس کے لیے بھی دعا کر دے گا کہ ہاں بھائی مخلوق خدا اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، دعا کر دو، وہ دعا کر دے گا۔ شاید وہ یہ کہہ کہ میرے لیے کوئی تعویذ لکھ کے دے دو، ایک تعویذ بھی لکھ کے دے دے گا کہ بھائی تجھے نظر بد سے محفوظ رکھنا، یہ تعویذ بھی لے لے۔ اب اس سے کوئی پوچھے نظر بد تو مظلوم کی لگے گی، یہ خود ظالم ہے، اس کو کوئی مارے گا نہیں، اس کو کوئی نہیں مارے گا، یہ بالکل رہے گا۔ اب اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی اہل بیت سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ملے گا دنیا میں؟ نہیں ملے گا۔ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی کسی کے کام آنے والا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ در 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے مصیبت کا مارا پہنچتا ہے، مشکل حل ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے کچھ چھین رہے ہیں، نہ کوئی ان سے اجر مانگ رہے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ عبادتوں کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، علم کے اندر ان سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، ان کو کوئی مارے گا کیوں؟ کیا راز ہے؟ ایک دو کو نہیں، 11 نسل کو بلا استثناء شہید ہو رہے ہیں، کیوں؟ صرف ایک راز ہے، یہ سب کچھ ہیں، ظلم برداشت نہیں کرتے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ مشکل ساری یہ ہے۔ اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کا وہ اسٹینڈرڈ بنایا جس میں یہ خطرناک چیز باہر نکال دی۔ ہم نے کہا دعائیں پڑھو، بالکل صحیح، جیسے اہل بیت پڑھتے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ نمازیں پڑھو جیسے وہ پڑھتے تھے، بالکل صحیح ہے۔ علم حاصل کرو جیسے وہ حاصل کرتے تھے، ہاں یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ لوگوں کے کام آؤ، ہاں اگر ایکسٹرا پیسے ہوں تو کام بھی آ جاؤ، چلو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تو تم بھی اٹھاؤ۔ نہیں کہا نہیں اب یہ حصہ نہیں چاہیے، پھر اس میں خطرناک کام ہو جائے گا، اس میں معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی۔ اس خاطر ہمارے دین کے اندر ایک اور مشکل پیش آ رہی ہے، ہماری عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، جب مدینے سے چل رہے تھے، ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، عجیب و غریب جملہ، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سید الشہداء کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، مکے پہنچے ہوئے تھے، مدینے کی طرف سے کچھ خبریں ملیں، سید الشہداء نے مدینے کے جوانوں کے نام ایک خط بھیجا، 1 یا 1.5 لائن کا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا اب مجھے سید الشہداء کا ہر جملہ یوں لگتا ہے جیسے 1400 سال کے لیے کہا ہے، کوئی جملہ صرف 61 ہجری کے لیے نہیں کہا،
جو جملہ کہا ہے 24 ہمیشہ کے لیے کہا ہے، ابدی آفاقی جملات ہیں سید الشہداء کے۔ جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی۔ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اچھا، اب میں اس کو اردو میں سادہ طریقے سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح ہے؟ اچھا، اگر میں لکھوں، عام انسان سے پوچھوں بھئی جملہ کیا ہونا چاہیے تھا، تو وہ یوں کہے گا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، اور جو ساتھ نہیں دے گا وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، اور جو ساتھ نہیں دے گا فرمایا بچے گا تو صحیح لیکن ذلت کی زندگی گزارے گا، عزت نہیں ملے گی۔ اچھا، اب کوئی سید الشہداء سے پوچھے اے مولا سید الشہداء آپ کے نزدیک عزت ہے کیا؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے عزت یہ ہے کہ زندگی گزاروں اسلام کے اصولوں کے تحت، اور اگر ایسی زندگی گزارتے ہوئے موت آ جائے تو یہ ہمارے نزدیک شہادت ہے اور عزت کی موت ہے، یہ قبول ہے۔ اب سمجھ میں آئے سید الشہداء کا راستہ دشوار کیوں ہے؟ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ صرف جوشن کبیر ہوتا بخدا بنی عباس نہیں ٹکراتے۔ پھر اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ صرف چند دعائیں پڑھنا ہوتا اور چند عبادتیں کرنا ہوتا، بنی امیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ کیا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظلم قبول نہیں کریں گے، کوئی اسلام کو پامال کرے قبول نہیں کریں گے۔ یہ مشکل جگہ تھی، اس خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے ایسا ابو سفیان کو نبی اکرم کے دین پہ اعتراض نہ ہوتا اگر نبی اکرم کا عدل کے لیے پرچم بلند کرنا نہ ہوتا۔ اگر نبی اکرم عدل کے لیے پرچم بلند نہ کرتے، کہتے جو ظلم ہو رہا ہوتا رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر ابو سفیان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ہو جاتا، کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو۔ مشکل عزیزان محترم یہاں پر ہے۔ اب مجھے ہم لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کب ان جگہوں پر پہنچیں گے؟ ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگ اس توقع کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں کہ ابھی پہلے صرف چھوٹا چھوٹا سا اسلام بتا دو، تھوڑا تھوڑا سا اسلام سیکھ لیں، بعد میں انشاءاللہ کبھی ایک وقت آئے گا جب ان کو اصلی اسلام کی روح بھی پتہ چلی جائے گی، اس وقت اپنی جان کی قربانیاں بھی دینی پڑی تو دے دیں گے۔ ابھی یہ سب چیزیں مت بتاؤ۔ کب تک نہیں سیکھیں گے؟ جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے قومیں قربانیاں دے رہی ہیں۔ آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں سب کھڑے ہو جائیں قربانی دینا شروع کر دیں، کم سے کم جذبہ تو ہو، یہ بات تو سمجھ میں آئے کہ بھائی دین پہ چلنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں خاص کر آپ کی خدمت میں عرض کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے، آپ کی ہماری ذمہ داری یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، زندگی کی مصیبتوں کا مارا ہے، اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ آ کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو بڑی مصیبتوں سے ہے۔ نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اس سے کہیں بہتر صورتحال ہے، اس سے بہت بہتر صورتحال ہے۔ اگر ایسی ہم مصیبتوں کے مارے ہوتے نا تو پھر ہمارا صرف یہاں پہ اندر داخل ہونا بھی شاید بہت بڑی عبادت تھی۔ وہ کسی نے مجھ سے پوچھا ایک امام بارگاہ کے اندر، کہنے لگا جناب ہم امام بارگاہ میں اتنی محنت کرتے ہیں اور جناب اتنا درس وغیرہ رکھتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے تھوڑا بہت کھاتا پیتا ہے، اس کے بعد ٹیک لگا کے سو جاتا ہے۔ اس کو جگائیں یا نہیں جگائیں کہ یار ہم نے اتنی محنت کی تھی، صرف اس لیے تھوڑی کی تھی تم آ کے سو جاؤ یہاں پر، تم نے سب کچھ کر لیا اب آ کے سو رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ حال حلیے میں کیسا ہے؟ کہنا حال حلیے میں مزدور ہے۔ میں نے کہا اس کو سونے دو، یہ بیچارہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کے بعد بجائے آرام کرنے کے یہ وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آتا ہے۔ اب اگر ٹیک لگا کے سو بھی رہا ہے نا، اس کا سونا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے بیچارہ، مشکل میں مار ہے۔ ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ کے ساتھ یہ مصیبت ہے، یہ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، پھر اس کا جواب نہیں دینا ہے ہمیں۔ یہ وہ اسلام کی توقع ہے ہم سے، یہ دین کی توقع ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں۔ ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اور صرف پارٹ ٹائم میں نہیں سوچے گا کہ میں اسپیئر ٹائم میں ہوگا تو کچھ خدمت کر لوں گا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، آپ اصل متن حیات سے، زندگی کے اصل اور اساس سے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جس دن میں اور آپ اس انداز میں سوچنا کریں گے، اس دین کی
واقعاً کچھ اور حیثیت ہونی ہے، پھر واقعاً عزت ہمیں نصیب ہونی ہے۔ اور یہ جتنے میں اور آپ عناوین لے رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب کے نام لے رہے ہیں، بعض اوقات میں حیران رہ جاتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اصل زندگی میں سے چھوڑا ہے دین کی خاطر۔ مثلا جب ہم اور آپ میثم تمار کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو کیا پارٹ ٹائم دین پہ عمل کر رہے تھے؟